محمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج الحمدللہ آیت نمبر 16 سے ہم شروع کر رہے ہیں آج کا لیسن، آج کی کلاس۔ تو آیت نمبر 16 ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ تو اس کی ٹرانسلیشن پہلے ہم پڑھتے ہیں۔ اولئک یہی لوگ، الذین جنہوں نے، اشتروا خرید لی، ضلالۃ گمراہی، ٹھیک ہے۔ اسے ہم اگر اردو میں پڑھیں گے تو ضلالہ، جیسے ہم ضلالت پڑھتے ہیں تو یہاں بھی ہے، چونکہ میں کہتی ہوں اور موسٹلی زواد پڑھیں یا دواد پڑھیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو جیسے زواد ضعیف ہے، اردو کی لینگویج ہے، اور اسی طرح سے دود عربک کی لینگویج ہے۔ تو زواد پڑھ لیں یا دود پڑھ لیں، دونوں طریقوں سے ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ میں آپ کو اردو میں جو ضلالت بتا رہی ہوں، ضلالت ہے ذلت، گمراہی۔ ضلالت تبھی آتی ہے نا جب گمراہی ہو، تو یہ اردو اور عربی کے ملتے جلتے حروف میں اسی لیے ایکسپلین کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ بالہدا، ہدایت کے بدلے، بی بدلے ہدا، ہدایت، ہدا ہدایت۔ فما رابحت پس کوئی فائدہ نہ دیا، تجارت نے، ہم ان کی، اور ما کانو نہیں تھے، مہتدین وہ ہدایت پانے والے، مہتدین وہ سب ہدایت پانے والے۔ دال کے آگے یا ساکن اور نون آیا ہے، مہتدین ہدایت پانے والے۔ یہاں پر جو ہے ہدایت میں پانے والے میں ہے میم ہا تا دال، تو یہ ملتا جلتا حروف ہے۔ اگر آپ روٹ ورڈ نکالے کہ میم کے اوپر پیش ہے وہ ہا تا اور دال ہدایت، اور یا ساکن اور نون وہ سب آ جاتا ہے، مہتدین ہدایت پانے والے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا یا مول لے لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے، ہدایت پانے والے ہوئے۔ اب جو پچھلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصف میں، یعنی کہ جو کلام ہے ہمارا چل رہا، سورہ بقرہ کی آیات چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ الصف میں ایمان، نیک اعمال اور جہاد کو اپنے ساتھ تجارت کرنے کے مترادف قرار دیا ہے، یعنی کہ نیک اعمال، جہاد اور اپنے ساتھ تجارت کرنے کے مترادف قرار دیا ہے، نیک اعمال کو اور جہاد کو، یعنی آپ اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، اس کے مترادف قرار دیا ہے۔ منافق ایمان اور اعمال میں مخلص نہیں ہوتے، چونکہ ٹاپک منافقین کا چل رہا ہے نا، تو یہاں پر منافق جو ہیں ایمان اور اعمال میں مخلص نہیں ہوتے، اس لیے وہ اس تجارت میں ہدایت کے بدلے گمراہی کے خریدار بن جاتے ہیں۔ اور دھوکہ باز کی تجارت دینی ہو یا دنیوی، اس کا انجام آخرکار خسارہ ہوتا ہے، اس کا انجام آخرکار خسارہ ہوتا ہے۔ ایمان کے جھوٹے دعوے اور اس جھوٹ کے ذریعے مومنوں کو دھوکہ دینے کی بنا پر منافقوں کے دل ایمان کی روشنی اور صحیح فیصلہ کرنے کی بصیرت سے محروم ہو چکے ہیں۔ منافق کی حالت اس شخص جیسی ہوتی ہے جو کہ اپنی جو نقص ہوتا ہے، بصارت کا نقص، دیکھنے کا نقص جو اس کا ہوتا ہے، یعنی اس کی آنکھ کی جو دیکھنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے، صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ وہ منافق جو ہوتا ہے دل سے، تو وہ جو بصارت کی نقص بصر کہتے ہیں اس کو، جو نقص بصر کی وجہ سے ہر چیز کو ٹیڑھا دیکھتا ہے، یعنی اپنی آنکھ کا غلط دیکھنا، دل کی منافقت کی وجہ سے، دماغ کے غلط کام کرنے کی وجہ سے، ایز اے منافق اس کی جو دیکھنے کی نظر ہوتی ہے اس میں نقص ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر چیز کو صحیح نہیں دیکھتا، ٹیڑھا دیکھتا ہے۔ اس بنا پر منافق ایمان اور بصیرت سے محروم ہونے کی وجہ سے فساد کو اصلاح اور صحابہ کے ایمان کو بے وقوفانہ اقدام
قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، جیسے وہ بیوقوف ایمان لائے جنہوں نے اپنی ہر چیز دنیا کی جو ہے وہ ختم کر دی، لوٹا دی. اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنا گھر بار، کاروبار، اپنی زمینیں، جائیداد، فیملی، سب کچھ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ برباد کر دیا، قربان کر دیا. تو منافق ان کو کیا کہتے ہیں؟ بیوقوف کہتے ہیں. تو مزید یہ کہ اللہ کی طرف سے ان کی رسی لمبی ہو چکی ہوتی ہے، ان کو ڈھیل اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، جس بنا پر یہ عقل و دانش سے اندھے، یعنی کہ عقل سے، فہم و فراست سے، جسے کہتے ہیں نہیں سوجھ بوجھ سے اندھے، حقیقی اور دائمی نفع اور نقصان میں فرق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ان کا دامن خالی ہوتا ہے کہ حقیقی نفع اور نقصان کون سا ہے اس میں فرق کر سکیں. تو ان کا دامن جو ہے وہ خالی ہوتا ہے، ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ فرق کر سکے نفع اور نقصان میں. اس وجہ سے نفع کی بجائے نقصان پانے والے وہ تاجر بن جاتے ہیں، سوداگر بن جاتے ہیں. حالانکہ کم سے کم عقل رکھنے والا انسان بھی وہ کام کرتا ہے جس میں اسے زیادہ سے زیادہ فائدہ دکھائی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نفع نقصان کا اس قدر شعور بخشا ہے کہ ایک گوار اور ان پڑھ ریڑھی لگانے والا جو محنت کش ہے نا، آج میں مثالیں جو ہے وہ انڈیا پاکستان کی نہیں دوں گی. کل میرے میاں صاحب نے مجھے جو ہے ڈانٹا، کہتے کمیونٹی گائیڈ لائن آ جائے گی تو وہ تمہاری کال جو ہے وہ چیک اپ شروع ہو جائے گا، تمہارے میسیجز کا بھی اور سارا کچھ. تو ابھی جو ان آپس میں کنفلکٹ ہے وہ ختم نہیں ہوا نا انڈیا پاکستان کا، تو سو میں آج مثالیں جو ہیں وہ نارمل طویل عام سے دوں گی. اچھا جی، تو حالانکہ کم سے کم عقل رکھنے والا انسان جو ہے وہ بھی کیا کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے جس میں اسے زیادہ سے زیادہ فائدہ نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نفع نقصان کا اس قدر شعور دیا ہے کہ ایک گوار اور ان پڑھ بھی جو ہے وہ محنت کش جو ہوتا ہے، وہ جو ریڑھی لگانے والے ہوتے ہیں جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو وہ بھی جو ہے وہ ان کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ مال کی قیمت کیا ہے اور یہ مال جو ہے یہ کس بازار میں، کس شہر میں زیادہ اچھے داموں بکے گا، تو وہاں جانے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے. لیکن اللہ اور اس کے بندوں کو دھوکہ دینے والے منافق اس قدر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، ان کو تاہی میں ہیں، خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں کہ انہیں ایمان اور جو بے ایمانی، کفر و نفاق، آخرت اور دنیا کی نعمتوں میں فرق دکھائی دیتا ہی نہیں ہے، دینا ختم کر دیتا ہے. جبکہ دنیا اور آخرت کی کھیتی اور نیک اعمال آخرت کی نعمتوں کی قیمت ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا جو منافقین کا ٹاپک چل رہا ہے، تو منافقوں کے جو گھاٹے کے سودے ہیں وہ اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں. آیت نمبر 17 دیکھیے گا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثلهم اس میں مثال آئی ہے، میم سا لام. مثلهم ان کی مثال، کمثلی کا جیسے، مثلی مثال، جیسے مثال، الذی اس شخص کی ہے، ذی استوقد جس نے بھڑکائی، ذی استوقد جس نے بھڑکائی، نارن آگ، فلما پھر جب، اضاءت روشن کر دیا، ما حولہ. اب دیکھیے اردو میں بھی ما حولہ اور عربک میں بھی، اردو میں بھی ماحول ہے، عربک میں بھی ما حولہ، اس کا ارد گرد. ذہب چھین لی، اللہ نے، بنوری ان کی روشنی، و ترکہم اور انہیں چھوڑ دیا، فی میں ظلمت اندھیروں میں، لا نہیں، یبصرون وہ دیکھتے، وہ بصیرت رکھتے، ان کی آنکھ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ پاتی، سمجھ پاتی. ان کی مثال، اس کی ٹرانسلیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، جس آگ نے اللہ تعالیٰ کے پاس کی چیزیں روشن کر دی، تو اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، اب وہ دیکھ نہیں سکتے. اب پچھلی جو آیت ہے اس سے اس کا ربط کلام کچھ اس طرح سے ہے کہ منافق کے کردار کی مثال، اس مثال کے ذریعے اسلام اور نفاق، منافقین اور سرور گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان فرق بیان کیا گیا ہے. آپ نے دن رات کی جدوجہد سے اسلام کا جو چہرہ ہے اس کو روشن کیا، ایسے پیش فرمایا جس سے کفر اور اسلام، گمراہی اور ہدایت کے درمیان اس طرح سے فرق پیدا ہوا جس طرح روشنی اور اندھیرے کے درمیان فرق ہوا کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود منافقوں کے لیے ان کے کفر و نفاق کی تاریکیاں
کفر، ان کا جو دل کا کفر ہے، نفاق ہے، ان کے اللہ کے کلام کا انکار کرنا ہے، ان کی تاریکیاں اسلام کی روشن تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخشاں سیرت کے درمیان حائل ہو گئی۔ یہ سب کچھ اس طرح ہوا جیسے ایک آدمی نے آگ جلا کر، غور کیجئے گا ذرا اس آیت پہ، یہ سب کچھ اس طرح سے ہوا جیسے ایک آدمی نے آگ جلا کر بالکل گھٹا ٹوپ راستے کو منور کر دیا، تاکہ اس راستے پر چلنے والے کو نشیب و فراز کا پتہ چل جائے۔ جو ہی مسافر اس راستے پر چلنے کے لیے آمادہ ہوا تو اس کی جو خبث باطن ہے، یعنی کہ اس کا جو اندر کا باطن ہے، اس کی جو اندرونی منافقت ہے، اس کی خباثت ہے، اس کی وجہ سے اچانک راستہ خطرناک اندھیروں میں چھپ گیا۔ ذرا سوچئے گا اس بات پر کہ اس مسافر کی کیا حالت ہوگی۔ بالکل یہی کیفیت منافقوں کے ساتھ پیش آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ کی تعلیمات کو سچ جاننے کے باوجود ان کا کفر اور نفاق، ان کا جو دنیاوی مفاد ہے وہ اس طرح سے حائل ہوا کہ اسلام کا راستہ روشن ہونے کے باوجود ان کو تاریک نظر آیا۔ اس کی وجہ ان کی منافقت اور ان کا گھناؤنا کردار تھا۔ اس کی وجہ باہر شور ہی بہت آ رہا ہے، ایک منٹ رکیے گا، یہ ذرا رکشہ جا رہا ہے، یہ گزر جائے۔ جی تو چلتے ہیں آگے کہ اسلام کا روشن راستہ ہونے کے باوجود ان کو تاریک نظر آیا کہ کس وجہ سے؟ ان کے کفر اور نفاق کی وجہ سے، ان کے دنیاوی مفاد کو مد نظر رکھنے کی وجہ سے۔ تو اس کی وجہ ان کی منافقت اور ان کا گھنونا کردار تھا، جس بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ اب صراط مستقیم کو دیکھنا اور اس پر چلنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اندھیروں میں کوئی چیز دکھائی نہیں دیا کرتی۔ یاد رہے کہ روشنی یعنی ہدایت ایک ہی ہے، لیکن کفر و ضلالت کے اندھیرے کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ اس لیے اندھیرے کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اندھیرے ہیں نا، زیادہ اندھیرا نہیں، اندھیرے کہا گیا ہے۔ منافق کا جو ہے وہ روز محشر جو حال ہوگا وہ کیا ہوگا کہ قرآن مجید نے دوسرے مقام پر اس کی یوں وضاحت فرمائی ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں نور و ہدایت سے منہ موڑ لیا، ان کا محشر اس طرح ہوگا، محشر میں ان کا حشر اس طرح سے ہوگا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف دیکھو، ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو۔ پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کی اندرونی جانب تو رحمت ہے اور بیرونی جانب عذاب۔ ایسے منافق عورتوں اور منافق مردوں اور مومن عورتوں اور مردوں کو اللہ تعالیٰ الگ کرے گا روز محشر، جس کے بارے میں جو ہے وہ سورہ الحدید کی آیت موجود ہے۔ سورہ الحدید آیت نمبر 13 کا ترجمہ آپ لوگ اگر دیکھنا چاہیں تو اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے البخاری کی، اور اسی طرح سے مسلم شریف کی بھی ایک حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال آگ روشن کرنے والے شخص کی طرح ہے۔ جب آگ سے اس کا آس پاس روشن ہو گیا تو پروانے اس میں گرنے لگے۔ آگ جلانے والے نے انہیں بچانے کی بہت کوشش کی، سر توڑ کوشش کی، لیکن وہ اس سے بے قابو ہو کر گرتے رہے۔ بس میں تمہیں آگ سے بچانے کے لیے پیچھے سے پکڑتا ہوں، لیکن تم ہو کہ اس میں گرتے جا رہے ہو۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، اور مسلم میں اس طرح ہے کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کر آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ میری طرف آؤ اور آگ سے بچو لوگو، اللہ کی بجائے میری طرف آؤ، آگ کی طرف کی بجائے اللہ کی بجائے نہیں، آگ کی بجائے میری طرف آؤ، لیکن تم مجھ سے بے قابو ہو کر آگ میں گرے جا رہے ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے گا کہ اسلام ایک روشنی ہے، نفاق اور کفر اندھیرے ہیں۔ نور جو ہے نا، ایمان کے بغیر ہدایت نصیب نہیں ہوتی، ایمان کے نور کے بغیر ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ دین ایک روشنی ہے، اسلام ایک روشنی ہے۔ اب سورۃ الصف میں ہے، سورۃ الصف، اسلام ایک روشنی ہے، ایمان اور دین ایک نور ہے۔ سورۃ التغابن میں یہ حدیث یہ آیت آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روشنی کی دعوت دیتے تھے، سورہ ابراہیم میں آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت روشنی اور نور ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 257۔ اللہ تعالیٰ کی ذات زمین و آسمان کا نور ہے، سورۃ النور آیت نمبر 35۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ کتنی اہم آیت ہے۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ غور سے سنیے گا ذرا اس کو، غور سے، کیونکہ یہ بہت اہم
بہت اہم آیت ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے، فریش کر دینے والی آیت ہے کہ کس طرح سے، اور سمجھنے والی آیت اور سمجھا دینے والی آیت ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، ان کی ذات مبارکہ ہمارے لیے روشنی ہے، روشنی کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، لیکن منافق اپنے کفر اور نفاق کی وجہ سے کیسے اس روشنی کے بدلے اندھیرا خرید لیتے ہیں، ضلالت خرید لیتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 18 دیکھیے گا، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، سمن بہرے، بکمن گونگے، عمیون اندھے، فہم سو وہ لا نہیں، یرجعون لوٹیں گے، بہرے گونگے اندھے ہیں پس وہ نہیں پلٹیں گے۔ اب یہ بھی منافقوں کے بارے میں ہے کہ منافقوں کا تذکرہ بھی جاری ہے، منافقت کی بیماری کے ظاہری اعضاء پر منفی اثرات، یعنی جو منافقت کے ظاہری اعضاء ہیں نا جو ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے آنکھیں ہیں، کان ہیں، دل ہیں، ناک، جیسے کیا کہتے ہیں اس کو، بہرے، بصارت، گونگے، کیا کہتے ہیں اس کو، سوری یہ بولنا، اور اسی طرح سے آنکھیں، سماعت، تو یہ جو دیکھنے، سننے اور بولنے والے اعضاء ہیں یہ ظاہری ہیں، تو ظاہری اعضاء جو ہے نا ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ بتایا کہ ان پہ بھی منفی اثر پڑتا ہے۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو پہچانتے اور دین اسلام کے جو اوصاف ہیں یعنی خوبیاں ہیں، وصف ہیں، ان کو جانتے ہیں اور جاننے کے باوجود کفر و نفاق پر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ تو اس شخص کی طرح ہے جو آنکھوں سے اندھا، کانوں سے بہرا اور زبان سے گونگا ہے۔ یعنی ایسے لوگ نہ عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، نہ نصیحت کی زبان سنتے ہیں، اور نہ ہی سبق آموزی کے لیے سوچنے پر تیار ہوتے ہیں۔ یہ تو چلتے پھرتے انسانی ڈھانچے اور لکڑی یا پتھر کے ستون یعنی پلر ہوتے ہیں، اور پلر کی طرح وہ بیہیو کرتے ہیں کہ بالکل سیدھے کھڑے ہیں، انہوں نے نہیں سوچنا، نہیں دیکھنا، نہیں انہوں نے جو ہے وہ اثر قبول کرنا، نہیں ہدایت پانی، تو یہ پلر ہی ہوتے ہیں، ستون ہوتے ہیں، بالکل سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، جو مرضی ہو جائے ان پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ اچھا جی، تو ستون کی طرح ہوتے ہیں، اس کے سوا وہ کچھ نہیں ہوتے۔ لکڑی اور پتھر تو نہیں سنا کرتے، ہدایت پائیں تو کس طرح؟ لکڑی اور پتھر تو سنا نہیں کرتے، ان کے کان نہیں ہوتے، تو ہدایت پائیں تو کس طرح پائیں؟ کان، آنکھ اور جو لمس ہے، یعنی کہ جو محسوس کرنے کی حص ہے، کان، آنکھ اور لمس ہدایت پانے اور رہنمائی حاصل کرنے کے انسان کے جسمانی ذرائع ہیں، یعنی کانوں سے سننا ہے، آنکھوں سے دیکھنا ہے، اور حص سے محسوس کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہاتھوں سے چھونا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ظاہری ہیں جو کہ اثر قبول کرتی ہیں اور ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کے انسانی ذرائع ہیں۔ یہ مفلوج ہو جائیں تو ایسے شخص کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا، یعنی یہ اثر قبول کرنا چھوڑ دینا تو انسان ایسے شخص کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ گونگا، بہرا اور اندھا شخص کسی کا ہاتھ پکڑے بغیر تو کہیں جا نہیں سکتا، یہی حالت منافق کی ہو چکی ہوتی ہے۔ اب اسی حوالے سے جو ہے وہ سورۃ ویل للمطففین میں آیت موجود ہے جس کی ٹرانسلیشن ہے، آپ لوگ اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا آدمی جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جب وہ بے چین ہو کر توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کے دل کو پالش کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پالش کر دیا جاتا ہے، اور اگر پھر وہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی اگر وہ بے چین ہوگا، توبہ استغفار کرے گا تو وہ نقطہ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، دھو دیا جائے گا، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یعنی گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، نقطوں پہ نقطہ لگتا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ پورے دل پر غالب آ جاتا ہے نقطہ، اور یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ہرگز نہیں بلکہ وہ جو وہ کماتے تھے اس کے سبب ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ کافر و منافق اندھے، بہرے، گونگے ہونے کی وجہ سے اسلام کی روشنی سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ کان، آنکھ اور دل سے کام نہ لینے والے لوگ کفار کان، آنکھ اور دل کو استعمال نہیں کرتے، سورہ الاعراف آیت نمبر 179 ہے، اور اسی طرح سے دل، آنکھ اور کان سے استفادہ نہ کرنے والے جانوروں سے بدتر ہیں، سورہ الاعراف۔ جہنمی سماعت و بصارت استعمال نہ کرنے پر افسوس کا اظہار کریں گے، یہ سورہ ملک میں آیا ہے کہ جہنمی جو ہے دوزخ جانے والے ہیں، وہ سماعت، بصارت یعنی کہ سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھ استعمال نہ کرنے پر افسوس کا اظہار کریں گے۔ یہ ہماری آیت نمبر 18 ہے۔ آیت نمبر 19 دیکھیے گا، او کصیب من السماء فیہ ظلمۃ ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت
واللہ محیط بالکافرین. اب یہاں پر ہے او کسیب، او کسیبن، ایک منٹ، او کسیبن یا جیسے بارش ہو، من السماء، من سے سمائی آسمان، فی ہی اس میں، ظلمتن اندھیرے ہوں، وا اور رعدن گرج، وا اور برقن بجلی، رعدن گرج اور برقن بجلی، برق بجلی، اردو میں لفظ بھی برق ہے جس کا معنی بجلی ہی ہے. یجعلون وہ ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی میں، آذانہم اپنے کانوں میں، من سے سوائکی کڑک کے سبب، حذر الموت موت کے ڈر سے، وا اور اللہ اللہ محیط گھیرے ہوئے ہے، محیط رکھے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو. کہ یا آسمان سے بارش کی طرح جس میں اندھیرے گرج اور بجلی ہو، موت کے ڈر سے، موت سے ڈر کر کڑک کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. اب دین کے بارے میں، جن کے پچھلی آیت سے اس کا جو ہے وہ تعلق دیکھتے ہیں کہ دین کے بارے میں دوسری مثال دین اسلام ایک ابر بارہ ہے، یعنی کہ ایک برسنے والا بادل ہے دین اسلام، مگر اس میں منافق کی حالت زار بیان کی گئی ہے، یعنی منافقوں کا جو حال ہے نا وہ بیان کیا گیا ہے. بارش کی جو تمثیل ہے، بارش کی جو مثال ہے، بارش کی مثال کے ساتھ اسلام کی روشنی اور نفاق کی تاریکیوں کا فرق واضح کیا جا رہا ہے. یعنی بارش جو ہے وہ رحمت ہے، اور جو منافقت ہے وہ اور نفاق ہے وہ اندھیرا ہے، تاریکیاں ہیں. جس طرح بارش اوپر سے نازل ہوتی ہے اور اللہ کا دین بھی آسمان سے نازل ہوا ہے. اس کو ذرا غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا، کیونکہ جب آپ ان چیزوں کو غور سے سننے اور سمجھنے لگیں گے نا تو پھر اس سے آگے آپ لوگ حروف پر تدبر کرنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو اکثر جو میرے جنہوں نے ڈیورنگ رمضان المبارک ٹرانسمیشن مجھے جوائن کیے رکھا ہے، اس میں بتاتی تھی کہ میں وضو کو کیسے لیتی ہوں. کہ ایک ٹھیک ہے وضو اللہ نے دیا ہے، لیکن اس وضو کے اندر کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانی صحت کے حوالے سے رکھی ہیں، وہ پھر میں اس سے آگے غور کرنا شروع کرتی تھی کہ اللہ نے اس میں جو ہے وہ ثواب کتنا رکھا ہے اور انسان کا فائدہ کتنا ہے اس میں ثواب کے علاوہ، یہ چیزیں. اور جب آپ ان لفظوں کو غور کریں گے، ان لفظوں کو غور سے سنیں گے تو پھر آگے اگلا مرحلہ تدبر کا آئے گا. جب آپ چھوٹے چھوٹے لفظوں پہ تدبر شروع کریں گے نا، آپ کا دماغ کھلے گا، تو پھر آپ بڑے لفظوں پہ بھی جب تدبر کریں گے اور کھلے دماغ سے کریں گے تو بہت سارے راز کھلیں گے، بہت سارا کھلا جو ہے مواد آپ کو ملے گا جو کہ پازیٹیوٹی آپ کے اندر لے کے آئے گا، اور آپ کو قرآن مزید سمجھنے کو ملے گا. اور اس میں آپ کو قرآن میں جو ہے خوبصورتی ہے وہ آپ کو اور زیادہ پتہ چلے گی کہ اللہ نے قرآن میں کتنا نفع رکھا ہے، اور جو اس کو سمجھتے نہیں ان کے لیے نقصان کتنا رکھا ہے. اینی آگے دیکھیے گا کہ اللہ کا دین بھی آسمان سے نازل ہوا ہے. جس طرح بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے، بارش رحمت ہے نا، اور زمین پہ پڑتی ہے، زمین نرم ہوتی ہے، کھیتی اگاتی ہے، اور وہ کھیتی انسانوں کے کام آتی ہے، درخت سب سبز ہوتے ہیں، نئے پودے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، زمین کے اندر پانی جاتا ہے، اور جو پانی زمین کے اندر جاتا ہے وہ پھر دوبارہ انسانوں کے کام آتا ہے، کچھ کھیتی کو لگ کے کچھ پینے کے کام آتا ہے. تو بارش کس طرح سے، بارش کو ایسے تو نہیں کہتے ابر بارہ، ابر رحمت. اسی طرح سے اللہ کا دین بھی آسمانوں سے نازل ہوا ہے، کیونکہ اسے آسمان سے رب نے نازل کیا ہے. اب حضرت ابراہیم کے ذریعے سے یہ نازل ہوتا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر. تو آسمان سے نازل ہوا ہے، اس سے نہایت لطیف انداز میں، یعنی کہ خوبصورت انداز میں، نرم و نازک انداز میں کفار کے الزام کی تردید ہو رہی ہے کہ دین کسی شخص کے ذہن کی اختراع نہیں ہے، یعنی کہ کسی انسانی ذہن کی پیداوار نہیں ہے، پیدائش نہیں ہے، اور زمین کی پیداوار نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ رحمت ہے. بارش سے ایک وقت بیک وقت، یعنی کہ ایک ہی وقت میں ہر چیز تر و تازہ ہو جاتی ہے. ایسے ہی دین اسلام سے دل شاداب، کردار میں نکھار، دنیا میں برکات نازل ہوتی ہیں، گھروں میں جو ہے مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے بارش میں بعض اوقات اندھیرا اور گرج چمک بھی ہوتی ہے نا بارش میں، کہ اندھیرا چھا جاتا ہے، بادل چھا جاتے ہیں، بجلی گرجتی ہے، چمکتی ہے. اس پر ذرا غور کیجئے گا. یہاں پر آپ لوگوں کو بڑی خوبصورت چیز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے لگی ہوں جس پہ میں غور کرتی ہوں. بالکل اسی طرح سے دین اسلام اختیار کرنے، اس کے نفاذ سے، اس کے جو اس کے ماننے والے، اس کے جو اتباع کرنے والے، متبعین کہتے ہیں ان کو، دنیا میں ان کو فوائد بھی ملتے ہیں. جیسے وہ غلطی کرتے ہیں تو قرآن میں ان کو تنبیہ کی جاتی ہے سختی کے ساتھ، ایسے نہیں کرنا،
ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے۔ ساتھ ہی بڑی خوبصورتی سے نرمی کے ساتھ اگلی ہی آیت میں ان کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ تمہارے لیے تو جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، جس میں خوبصورت باغات ہیں، جس میں تخت لگے ہوئے ہیں، اور جہاں پر آپ کو جنت کا ذکر ملے گا وہاں پر بالکل اگلی آیت میں سختی ملے گی، خبردار یہ کام نہ کرنا ورنہ جہنم کا عذاب تمہارے لیے تیار ہے۔ کھولتا ہوا جو ہے وہ پانی ہے، اس میں کھولتا ہوا اس میں جو ہے سیسا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس میں گہری کھائیاں ہیں جس کے اندر ایسے عذاب ہیں، ایسے جو ہے نا وہ تنبیہ کر دی جاتی ہے۔ تو یہ گرج چمک ہے بالکل بارش کی طرح کی، اور اس میں جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے بارش میں تو وہ جو خوبصورت آیتیں ہمارے لیے ہیں کہ جنتیں ہیں، جنتیں میں نہریں رواں ہیں، یہ ہے وہ چیز جو کہ بالکل آپ کو بارش پہ اور قرآن کریم میں آپ کو، یعنی کہ ہمارے دین اسلام میں آپ کو جو مشابہت نظر آئے گی، تدبر کریں گے آپ کو ایک ایک چیز واضح نظر آ جائے گی۔ بالکل اسی طرح سے دیکھیے گا ذرا کہ ان کو فوائد بھی ملتے ہیں اس کے ماننے والوں کو، انہیں امتحانات اور کچھ دینوی جو نقصانات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر امتحان بھی لیتا ہے نا اپنے بندے کا بھی۔ یہ بندہ میرا جو ہے یہ بڑا کہہ رہا ہے جی میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں تو نبی سے محبت کرتا ہوں، میں تو دین کا ماننے والا ہوں، میں دیکھوں تو صحیح یہ کتنا پختہ ہے میری محبت میں، نبی کی محبت میں اور کہ دین کو ماننے میں۔ تو اللہ پھر امتحان بھی تو لیتا ہے نا، اللہ پھر دینوی جو نقصانات ہے، دنیوی نقصانات ہیں ان کو بھی دیتا ہے، جیسے کسی کو اولاد دی واپس لے لی، مال دیا واپس لے لیا، یا نہ دے کے آزمایا، سختی کی کر کے آزمایا، لیکن سچے اور پکے مسلمان ان مشکلات کو قبول کرتے ہوئے آگے بڑھا کرتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا اور آخرت میں اپنی منزل و مراد کو پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اس کا جو اپوزٹ ہے، منافق جو ہوتے ہیں نا، بارش میں چلنے والے اس مسافر کی طرح ہوتے ہیں جو بادل کی گرج اور بجلی کی چمک کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں ڈال کر اپنے آپ کو بجلی کی چکا چوندھ روشنی سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے منافق جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، قرآن کی ہدایات نہیں سنتے، آنکھیں کان اور زبان بند کر لیتے ہیں، کانوں سے سنائی نہیں دیتا، آنکھوں سے جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، دل اثر قبول نہیں کرتا، لمس قبول نہیں کرتا، اور زبان اس کا اقرار نہیں کرتی، تو وہ اب کیا کرتے ہیں، وہ دین اسلام کی روشنی سے بہرہ نہیں ہو پاتے۔ حالانکہ ایسا کرنے سے نہ روشنی اس سے دور ہوتی ہے، جب وہ جیسے لوگ جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں بارش میں اور گرج چمک میں، تو وہ ایسے خود کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کانوں میں انگلیاں ٹھوس کے، حالانکہ ایسا کرنے سے نہ روشنی اس سے دور ہو سکتی ہے اور نہ وہ آسمانی بجلی کی چمک کڑک سے بچ سکتے ہیں۔ جس طرح ساری دنیا مل کر بھی بارش کو نہیں روک سکتی، ایسے ہی منافق اور کفار جتنی چاہے کوشش کریں یہ اسلام کی روشنی مٹا سکتے ہیں، اور نہ ہی غلبہ اسلام میں ان کی کوششیں اور سازشیں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ آج تو مجھے لگتا ہے میں نے غلطی کر لی اوپر بیٹھ کے، اس قدر میرا بازار ہمارا چلتا ہے نا کہ عجیب و غریب قسم کی آوازیں اور گندی گندی قسم کی آوازیں، رکشے اور موٹر سائیکل سلنسر اترے ہوئے، تو میں تو اتنا اریٹیٹ ہو رہی ہوں، حالانکہ میں اوپر بیٹھی تھی ذرا سکون ہوگا، ہوا چل رہی ہے تو ذرا میں بھی تھوڑا سا نا انجوائیبل ماحول میں بیٹھ کے آپ لوگوں کو پڑھا سکوں گی۔ اینی وے آیت نمبر 20 دیکھیے گا، یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یکاد قریب ہے برق بجلی، یکاد قریب ہے برق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارهم ان کی نگاہیں، کلما جب بھی، اضاء وہ چمکی، لہم ان پر، مشو چل پڑے، فیہ اس میں، وا اور اذا جب، اظلم اندھیرا ہوا، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہوئے، وا اور لو اگر، شاء چاہتا، اللہ اللہ، لذہب چھین لیتا، بسمعہم ان کی سماعت، ان کی سننے کی جو طاقت ہے، وا اور ابصاری بصارت ان کی آنکھیں، ان بے شک اللہ اللہ علی پر کلی ہر شائن چیز قدیر قادر ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، یہ اس بجلی کا ذکر ہے جو کہ بارش میں بھی ہے، ٹھیک ہے، بارش میں جب گرج چمک ہوتی ہے اور بجلی گرجتی ہے، اور اگر قرآن کے حوالے سے لیا جائے تدبر کریں گے تو پتہ چلے گا آپ کو، ہائے ہائے، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں کو لے جائے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے۔ منافق کا کردار یہ ہوتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں سے فائدہ حاصل ہونے کی توقع ہو تو منافق مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، بلکہ مخلص مسلمانوں سے بھی 4 قدم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ہی ان کے مفاد کو ٹھیس پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے نا تو ان کے قدم جم جاتے ہیں۔ منافقوں کی حرکتیں اور منافقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت اور حقیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔
اگر اللہ رب العزت چاہے تو ان کے کان اور آنکھوں کی جسمانی صلاحیتوں کو بھی مسخ کر دے، ختم کر دے، نظر نہ آئے۔ کیوں؟ کیونکہ قادر مطلق کی طاقت سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کے تو قدرت میں ہر کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی جو ایک حدیث ہے اس حوالے سے ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس علم اور ہدایت کے ساتھ مجھے بھیجا اس کی مثال زمین پر برسنے والی بارش کی طرح ہے۔ زمین کا جو قطعہ اچھا تھا اس نے اسے قبول کیا، اس نے گھاس اور سبزی کو خوب اگایا۔ دوسری زمین سخت تھی، پانی جذب ہونے کی بجائے اس پر کھڑا رہا۔ تو حدیث ہے یہ صحیح بخاری کی کہ حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس علم اور ہدایت کے ساتھ مجھے بھیجا اس کی مثال زمین پر مسلسل برسنے والی بارش کی طرح ہے۔ زمین کا جو قطعہ اچھا تھا اس نے اسے قبول کیا، اس نے گھاس اور سبزی کو خوب اگایا۔ دوسری زمین سخت تھی، پانی جذب ہونے کے باوجود اس پر کھڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، لوگوں نے خود پانی پیا اور جانوروں کو پلایا اور پھر اس سے کھیتی باڑی کی۔ جبکہ تیسرا زمین کا ٹکڑا چٹیل میدان تھا، صاف میدان، نہ اس نے پانی جذب کیا نہ ہی پانی اس کے اوپر ٹھہرا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین دے کر مجھے مبعوث فرمایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا کہ مجھے مبعوث فرمایا، اس دین کی فہم حاصل کرنے والے اور اس سے نفع اٹھانے والے کی مثال ایسے ہے کہ اس نے علم سے فائدہ اٹھایا، خود سیکھا اور لوگوں کو بھی تعلیم دی۔ دوسری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے بے پرواہی سے علم کی طرف توجہ نہ دی اور نہ ہی اس بات کو قبول کیا جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے۔ دین اسلام باران رحمت ہے۔ پوائنٹ نمبر اس کا 1 ہے، اسلام پر عمل پیرا ہونے میں آزمائش بھی آتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے، منافق صرف فائدے کی بنیاد پر اسلام پر عمل کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے، منافق کسی آزمائش میں پورا نہیں اترتا۔ اس میں پوائنٹ نمبر 4 ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو منافقین کی سمع بصر یعنی کہ سماعت و بصارت، سننے اور دیکھنے کی جو طاقت ہے وہ ختم کر دے اگر اللہ چاہے تو۔ یہ پوائنٹ نمبر 5 ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 6 کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت و سطوت رکھنے والا ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 7 کیا ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کی گرفت کرنے والا ہے۔ یہ پوائنٹ نمبر 7 ہے۔ اس میں جو ان 5 آیات کا لب لباب میں نے ان 7 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ کوسچنز بھی میں نے یہ پوائنٹ اس لیے رکھے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو کوسچنز حل کرنے میں آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کوسچن حل کرنے میں آپ کو کوسچن کا آنسر دینے میں آپ لوگوں کو آسانی ہو۔ آگے آیت نمبر 21 ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ 5 آیتیں ہو گئی ہیں تو 6، ہم اسی طرح ہم ایک ایک کر کے بڑھاتے جائیں گے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، میں نے کہا نا کہ الناس لوگ، الذین لوگ، تو یا ایو جہاں بھی آئے گا پکارا جائے گا، مخاطب کیا جائے گا، اے ناسو لوگو، سعبدو یا یوں کہہ لیجئے کہ اعبدو، عبد بندہ، عبادت کرنا، عین با دال، عبادت کرو سب کیوں کہا میں نے؟ واو ساکن الف آیا ہے۔ سعبدو عبادت کرو، ربکم تم اپنے رب کی، الذی جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا، تخلیق کیا، خلق کو بنانا، خلقت کو بنانا، ٹھیک ہے؟ یہ سارے معنی اردو سے ملتے جلتے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ خلقکم تمہیں پیدا کیا، وا اور الذین وہ لوگ جو من سے قبل پہلے، کم تم سے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ واو ساکن نون آیا ہے تو تم سب بن جاؤ، جمع کے لیے آ جائے گا یہ۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب پچھلی آیت سے اس کا ربط کیا ہے، اس کا یعنی کہ ملنا کیا ہے کہ ایمانداروں، کفار اور منافقین کے ذکر کے بعد توحید اور عبادت کا بیان آیا ہے۔ پہلے گروہ بیان کیے گئے ہیں نا، ایماندار، کفار، منافقین، یعنی کہ ایماندار فلاح پانے والے، منافقین کفار، ذکر کے بعد توحید اور عبادت کا بیان ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا مرکزی پیغام اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت، ربوبیت کا اقرار ہے، جس کا منطقی نتیجہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔
اکثر مفسرین نے عبادت کا معنی تذلل یعنی نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پرستش کرنا بیان کیا ہے۔ نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ کی پرستش کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی پوجا کرنا، یعنی کہ یہ سارا کچھ صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عبادت میں عاجزی اور انتہا درجے کی انکساری ضروری ہے کہ آدمی اللہ کے حضور قیام کرے تو نہ صرف زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ اس کا پورا جسم خاموش گواہی دے کہ میرے جسم کا ایک ایک ریشہ تیرے حضور عاجز ہے، بے بس ہے، جھکا ہوا ہے، اور اس کا جو مالک ہے وہ صرف تیری ذات ہے۔ اپنی جو جبین ہے، اپنا جو ماتھا ہے، اپنا جو سر ہے، وہ عاجزی کے ساتھ جھکائے تو اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کی انتہا تک لے جائے، گویا کہ وہ پستیوں کے سمندر میں ڈوب چکا ہے۔ اس طرح سے رب کائنات کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرے، زبان ہلے تو اس کی حمد و ثنا کے گیت گائے، ہاتھ اٹھیں تو صرف اس رب کائنات کے سامنے دراز ہوں، اسی کے سامنے سوال کرے، کسی کے سامنے نہیں۔ سراپا احتجاج بن جائیں اللہ کے سامنے ہمارے ہاتھ۔ مال خرچ کرے تو اس کی عاجزی کے ساتھ کہ میں تو مالک کی ملکیت ہی واپس لوٹا رہا ہوں، نہ میرا مال ہے، نہ اس میں میرا کمال ہے۔ اس عہد کو نمازی 5 وقت تشہد کی زبان میں دہراتا ہے، کیونکہ عبادت 3 ہی طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، دیکھ لیجئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی عبادت 3 طریقوں سے، اور یہ تینوں طریقے میں نے پڑھ دیے۔ بخاری کی یہ حدیث ہے، تمام قسم کی قولی یعنی کہ قول سے، کہہ کے، فعلی کر کے، اور مالی عبادت اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورہ انعام کی ایک آیت اس سلسلے میں ہے، مائک بند کر لیجئے، کہہ دیجئے، سورہ انعام کی 2 آیات ہیں، آیت نمبر 162 اور 163۔ کہہ دیجئے یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا اسلام لانے والا ہوں۔ اس تصور کے ساتھ قرآن مجید نے عبادت کا وسیع تر تخیل یعنی ایک خوبصورت سا جو امیج ہے پیش کیا ہے کہ آدمی منڈی اور بازار میں ہو تو امانت و دیانت کا نمونہ بن جائے۔ آدمی جب منڈی میں ہو نا، بازار میں ہو، چاہے وہ چیز لے رہا ہے، چیز دے رہا ہے، سودا لے رہا ہے، سودا دے رہا ہے، تاجر ہے یا گراہک ہے، کیا کرے؟ امانت و دیانت کا ایک پیس بن جائے، ایک جس کو کہتے ہیں نہیں نمونہ، وہ بن جائے۔ کسی کے ہاں مزدور اور خدمت گزار ہو تو وفاداری کا پیکر ہو جائے، حکمران ہو یا کوئی ذمہ داری اٹھائے تو قوم کا خادم اور مالک حقیقی کا غلام بن کر رہے، یعنی قوم کا خادم بن جائے، اللہ کا غلام بن جائے۔ غرض یہ کہ جو اصل لب لباب ہے وہ یہ کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اور شعبہ رب کی غلامی کے لیے وقف کرنے کا نام ہی عبادت ہے۔ یہی انسان کی تخلیق کا مقصد اور اسی کے لیے انسان کا ہر عمل وقف ہونا چاہیے۔ انبیاء اعظام علیہ السلام اپنی دعوت کا آغاز اسی سے کیا کرتے تھے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔